بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول غروب محبت کی قسط نمبر 5 اور 6، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ناول کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ اسٹڈی روم میں اسے دیکھنے آئی تھی، جسے وہ اکثر چھپ کر جھانک کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ 2 بار اسے دیکھ کر گئی تھی اور وہ کتابیں سامنے کھولے ایک ہی انداز سے بیٹھا خود میں گم تھا اور اپنے ہاتھ سے بنائی کافی پینا بھی بھول گیا تھا۔ کافی سامنے رکھے ہی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس کا شانہ ہلا کر اسے متوجہ کیا۔ تمہاری کافی ٹھنڈی ہو چکی ہے، کہاں گم ہو؟ اس نے بہت نرمی سے محبت سے کہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ تھک جاتا ہے، جاب کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اسے یہ فکر بھی تھی کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، جیسے یاد کر رہا ہو کہ وہ کون ہے اور وہاں کیا کر رہی ہے۔ یو بچ! وہ حلق کے بل چلایا۔ اس فلیٹ میں یہ گالی بری طرح سے گونجی۔ اس کے شانے پر رکھا اپنا ہاتھ اس نے جھٹکے سے اٹھایا۔ باسٹرڈ! دفعہ ہو جاؤ یہاں سے! وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، گری نہیں۔ اس نے 2 اور گالیاں دیں۔ اس کی آنکھیں دھواں دھواں ہو رہی تھیں۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے گا۔ تم نے مجھے بچ کہا؟ اسے غصہ نہیں آیا تھا، صدمہ بہت بری طرح سے ہوا تھا۔ تم مجھے ایسے گالی کیوں دے رہے ہو؟ اس کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے! مجھے اکیلا چھوڑ دو، نکل جاؤ یہاں سے! اس نے اپنا سر تھام لیا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ خود کو دی جانے والی گالی کو بھول کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ کہا نہ جاؤ! مجھے تمہاری شکل نہیں دیکھنی۔ تمہیں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھنی؟ چوٹوں میں سے ایک اور نئی چوٹ لگی، وہی شکل جس پر اسے بہت ناز تھا، جو بہت پیاری منموہنی تھی۔ خدا کے لیے جاؤ یہاں سے! چلی جاؤ! چھوڑ دو مجھے! اس سب سے اس کا مطلب صرف کمرے سے نکل جانا ہی نہیں تھا، اور یہ اس نے جان لیا تھا۔ میں کیوں جاؤں تمہیں چھوڑ کر؟ نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی جس کے پاس تم جا سکو۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو چھپا کر رکھا ہی ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک ہی سمجھی تھی، اس کا مطلب کچھ اور ہی تھا، اور وہ اپنی کنپٹی مسل رہا تھا۔ وہ جس بوجھ کے زیر اثر تھا، وہ بوجھ اسے دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، صرف تم ہو میرے۔ وہ اس کے رویے پر دکھ سے چلائی۔ کتنے آرام سے وہ ہر بار کہہ دیتا تھا، چلی جاؤ! وہ ایک بار بھی اسے اپنانے کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ چلاؤ مت! اپنا سر تھامے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اپنے پیچھے وہ اپنی دی گئی گالیوں کی بازگشت چھوڑ گیا۔ وہ ایسے ہی دی جانی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرتی تھی کہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اس نے وہ سب کیا تھا۔ اسے پانے کے لیے حوریہ نے سب کچھ کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے پانے کے لیے سب کچھ کرے گی۔ وہ اس کے آگے بچ جائے گی، اور کیونکہ وہ اس پر چلے، اسے رون ڈالے، لیکن سب اسی کے ساتھ کرے۔ وہ اس سے جتنا دور جائے گا، وہ اتنی ہی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ایک بار وہ الگ دوسرے کمرے میں سویا تو اس نے معمول ہی بنا لیا۔ وجہ بے وجہ وہ خود کو دنوں اس سے الگ رکھتا، کبھی اس سے بات کر لیتا، کبھی نہ کرتا۔ وہ اس کے آس پاس رہنا چاہتی تھی، وہ اس سے دور ہونا چاہتا تھا۔ جیسے وہ اس کے ساتھ زندگی گزار کر تھک چکا ہے، ایک بدترین غلطی کر چکا ہے۔ بہت سے دن وہ اس کے رویے کو برداشت کرتی رہی۔ وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس آ گئی، کتابیں سامنے رکھے وہ صرف پڑھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ وہ ویرانی جو اس گھر میں تھی، ان دونوں کے درمیان تھی، اس کی آنکھوں میں تھی، دیکھی جا سکتی تھی۔ میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آواز پر صرف نظر اٹھا کر ہی دیکھا۔ میرا دماغ شل ہو گیا ہے یہ سوچ کر کہ تم کیا چاہتے ہو۔ میں کیا کروں کہ تمہیں اچھی لگوں؟ تم مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ مل کر مسکراؤ۔ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے؟ تم جو کہو میں وہ کروں گی، جیسے کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ میں خود کو اس گھر میں بند کر لوں گی۔ میں وہی پہنوں گی جو تم چاہتے ہو، وہ سنوں گی جو تم بولو گے۔ میں تمہارے ہر حکم کی تعمیل کروں گی۔ میرا یقین کرو، میں سب کر لوں گی۔ تم کہتے جاؤ، میں کرتی جاؤں گی۔ بس مجھ سے محبت کرو، مجھ پر رحم کرو، اس گھر میں میری دنیا آباد کر دو۔ تم جانتے ہو تم ہی میری دنیا ہو۔ ایک بار کوشش تو کرو، میرے لیے بھی کچھ کرو۔
یا مجھے ہی سب کرنے دو۔ اتنے اعتراضات پر بھی اس نے نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا، اور بس میں نے تمہارے لیے اپنی اسٹڈیز چھوڑ دی تاکہ میں تمہارے ساتھ رہ سکوں۔ مجھے زندگی کے وہ پل نہیں چاہیے تھے جو تمہارے بغیر گزرتے، لیکن اس گھر میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی میں تمہارے بغیر ہی رہ رہی ہوں۔ ہماری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا ہے اور تم نے اپنا بیڈ روم الگ کر لیا ہے۔ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے اور تم اس کی پرواہ کیے بغیر اسے جذباتی صدمے دیتے ہو۔ تم میرا خیال نہیں رکھ سکتے، میرے ساتھ میرے پاس تو رہ سکتے ہو نا؟ محبت نہیں کر سکتے تو ہمدردی تو کر ہی سکتے ہو، کچھ تو کر ہی سکتے ہوگے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا حوریہ، میں خود بے اختیار ہو چکا ہوں۔ میرا یقین کرو، ہماری زندگیوں میں جو کچھ چل رہا ہے یہ سب ٹھیک نہیں ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تم سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، یہی میری غلطی ہے، یہ بہت بڑی غلطی کی میں نے۔ میں کسی بھی اور انسان کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ میں عورت سے اب کبھی بھی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حل ہے، تم طلاق لے لو مجھ سے علیحدگی ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس بچے کو بھی تم اپنے پاس رکھ لینا، ابھی وقت ہے، تم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لو۔ تمہارا حق ہے کہ کوئی تم سے محبت کرے، وہ صرف تمہارا ہو۔ تم مجھ سے علیحدہ ہونا چاہتے ہو۔ اس کی جان نکلی۔ تمہیں مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ صرف اس لیے کہ مجھے تم سے شکایتیں ہیں؟ تم انہیں دور کرنے کی بجائے مجھے خود سے علیحدہ ہونے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس نے غمناک نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، تم میرے ساتھ رہنے کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتے؟ تم ایک شوہر، ایک باپ، ایک دوست کچھ بھی نہیں بن سکتے؟ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے بے قراری سے آس پاس دیکھا۔ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ جہاں جہاں بات میری آئے گی تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوگا۔ ہاں، مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ کیسے؟ وہ چلایا۔ وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس سے شکایت بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا انجام اس کی طرف سے شاید علیحدگی کی صورت میں سامنے آئے گا۔ ہر بار اس کے سوال کرنے پر وہ اسے علیحدگی کا جواب دے گا۔ وہ اسے کہے گا کہ وہاں سے چلی جاؤ، اور وہ جا نہیں سکے گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، مجھے شادی نہیں کرنی کسی سے بھی۔ ہم دونوں نے دیکھ لیا اس شادی کا انجام، اس تعلق کو یہ انجام تو تم دے رہے ہو، ورنہ ہمارے تعلق کا یہ انجام بہرحال نہیں۔ انجام تو اچانک سے ہی سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں کچھ بھی ختم ہونے نہیں دوں گی، تم خود ختم ہو جاؤ گی جیسے میں ہو رہا ہوں۔ یہ بات اس نے سے نہیں کی تھی، خود سے بھی نہیں کی تھی۔ یہ یقیناً اس جذبے کے لیے ہوگی جو دونوں کے پاس الگ الگ صورتوں میں تھا، ایک کا بڑھتا جا رہا تھا اور ایک کا مٹتا جا رہا تھا۔ اس کی اس بڑبڑاہٹ کو سن کر وہ ایک لفظ نہیں بول سکی۔ کیا یہی وہ انسان تھا جس کی اس نے چاہ کی تھی؟ وہ اظہار کے نام پر یہ سب کہے گا، جو محبت کے نام سے ہی چڑھے گا، اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی اس کی محبت میں کس قدر غرق ہے۔ شکست خوردگی سے چلتی وہ اپنے بیڈ روم تک آ گئی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ اسے یاد کر رہی تھی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ اسے دیکھنے کے لیے ترستی تھی۔ یہ سب کچھ ساتھ رہتے ہوئے تھا۔ اگر وہ اس سے علیحدہ ہو گئی تو وہ تو مر ہی جائے گی۔ کاش میں مر ہی گئی ہوتی اس شخص سے ملنے سے پہلے۔ اس نے خود کو کوسا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ اس کا خود پر اختیار ہی نہیں ہے۔ حسام کی پیدائش سے بھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ البتہ جب وہ چند ماہ کا ہوا تو اس نے حسام کو اپنے بیڈ روم میں اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا۔ رات کو جب اٹھ کر وہ روتا تو وہ خود ہی اسے بہلاتا اور فیڈر بنا کر دیتا۔ وہ حسام کو اس کے پاس لے کر نہیں آتا تھا۔ وہ اٹھ کر آ بھی جاتی تو وہ یہی کہتا کہ وہ کر لے گا سب، وہ جا کر سو جائے۔ وہ چلی جاتی اور جاگتی رہتی۔ وہ تقریباً اس کا ہاتھ جھٹک دیتا۔
وہ تقریباً اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا کہ میرے بیٹے سے دور رہو۔ حسام کی دادو چند ماہ ان کے ساتھ رہ کر گئی۔ وہ چند ماہ ہی بھرم بنائے رکھنے میں اچھے گزرے۔ ان کے جاتے ہی وہ پھر سے صرف حسام کا ہو گیا۔ اس نے صرف حسام کو ہی اپنا ساتھی بنا لیا۔ رات گئے تک اس سے باتیں کرتا رہتا تھا، اسے سینے سے لگائے رکھتا تھا۔ ایک رات وہ دیر تک روتا رہا۔ اس نے کئی بار اس سے کہا کہ حسام کو اسے دے دے، مگر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا۔ میں سنبھال لوں گا حسام کو، تم جاؤ۔ وہ اکیلے ہی اسے سنبھالنا چاہتا تھا، وہ اکیلے ہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ تم نے خود کو الگ تھلگ کیا ہی تھا۔ میرے بیٹے کو بھی مجھ سے الگ کر رہے ہو۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنے باپ کے زیر سایہ پرورش پائے۔ اس کا وہی پرانا سخت انداز تھا۔ یہ اپنی ماں کے زیر سایہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ اس کی ماں ایک عورت ہے، تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے۔ میری ماں دنیا کی پہلی اور آخری عورت ہے جس پر میں اعتبار کرتا ہوں۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اگلی سانس حوریہ کے سینے میں گھٹنے لگی، اس کا دم نکلنے لگا۔ ہر ماں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ آواز بمشکل نکلی، ہاں، ماں پر، اور تم میری ماں نہیں ہو۔ تم نے اتنی اذیت ناک باتیں کہاں سے سیکھ لی ہیں؟ حسام کو یہ باتیں مت سکھا دینا۔ یہ تھی قسط نمبر 5 اور 6۔ میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ناول پڑھ سکیں۔ تھینک یو۔